میرے دوستوں، پیش خدمت ہے ایک خوبصورت کہانی مغرور شہزادی۔ دوستو، ایک ملک میں شہزادی مہجبین رہتی تھی۔ شہزادی مہجبین سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ یعنی شہزادی مہجبین کے والدین بہت نیک دل اور خدا ترس تھے۔ دوستو، یہی وجہ تھی کہ بڑی دونوں شہزادیاں اور تینوں شہزادے بھی بالکل بادشاہ اور ملکہ کی طرح نیک دل اور خدا ترس تھے۔ مگر دوستو، شہزادی مہجبین ان سب سے مختلف تھی۔ ضدی، مغرور، انا پرست اور اکھڑ مزاج تھی۔ اسے اپنے خوبصورت سنہرے بالوں اور نیلی نیلی آنکھوں پر بہت غرور تھا۔ وہ اپنی کنیزوں، غلاموں اور اپنے ملک کی رعایا کو حقیر اور کمتر سمجھتی تھی۔ غریبوں کا مذاق اڑانا، کنیزوں غلاموں کو تکلیف پہنچانا، ان کے بچوں پر ظلم کرنا شہزادی مہجبین کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شہزادی کے ماں باپ بادشاہ اور ملکہ اور بڑے شہزادے شہزادیاں مہجبین کو بہت سمجھاتے، اسے نصیحتیں کرتے، اسے سدھارنے کی کوشش کرتے، مگر شہزادی جواب دیتی، میں ایک شہزادی ہوں، میں اتنی حسین ہوں، میں اتنے بڑے محل میں رہتی ہوں، اتنی کنیزیں میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ان غریبوں کا مجھ سے کیا مقابلہ۔ اس پر ملکہ اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ مہجبین، میری ننھی شہزادی، دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کو غرور، تکبر اور انا پسند نہیں، اور نہ ہی کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا پسند ہے۔ بیٹی، یہ شان و شوکت، یہ حسن آنی جانی چیزیں ہیں، آج تمہارے پاس ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ ہوں۔ مگر دوستو، شہزادی پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ شہزادی مہجبین دن بدن اور بدتمیز، ضدی اور مغرور ہوتی جا رہی تھی۔ مگر دوستو، آخر کب تک؟ ایک دن شہزادی اپنی مغرور سہیلیوں کے جرمٹ میں پہاڑوں کے دامن میں بہتی جھیل میں پانی سے اٹکلیاں کر رہی تھی کہ اچانک انتہائی خوفناک شدید قسم کی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں اور پہاڑوں سے پتھر تیزی سے لڑھکتے ہوئے شہزادی اور اس کی سہیلیوں کی طرف جھیل میں گرنے لگے۔ شہزادی مہجبین اور اس کی سہیلیاں پتھروں سے بچنے کے لیے چیختی چلاتی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں،
شہزادی کی سہیلیاں پتھر لگنے سے زخمی ہو کر شہزادی کو اکیلے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ دوستو، ایک بڑا سا پتھر پہاڑ سے تیزی سے لڑھک کر آیا اور شہزادی میجبین کے چہرے اور سر کو بری طرح زخمی کر گیا۔ شہزادی میجبین کو جب ہوش آیا تو وہ محل میں اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کی ایک آنکھ اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شہزادی کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے اپنی پٹی والی آنکھ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ ملکہ بادشاہ اور اس کے بڑے بہن بھائی شہزادیاں آنکھوں میں آنسو لیے اداس اور دکھی نظروں سے شہزادی میجبین کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طبیب اور بہت سی کنیزیں غلام ہاتھ باندھے چپ چاپ کھڑے تھے۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میرے سر پر، میری آنکھ پر پٹی کیوں بندھی ہے؟ شہزادی اپنی پٹی والی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، بس آنسو بہا رہے تھے۔ امی جان، آپ مجھے بتائیں، میری آنکھ، میرے سر پر پٹی کیوں ہے؟ مجھے بتائیں، میرا سر چکرا رہا ہے، میری آنکھ میں شدید ناقابل برداشت درد ہے۔ مجھے کیا ہوا ہے امی؟ بتائیں نا۔ مجھے یاد ہے جب تیز طوفانی ہوا کے ساتھ ایک بڑا سا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑھکتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، اس کے بعد میں ہوش میں نہ رہی۔ امی جان، خدا کے لیے مجھے کچھ تو بتائیں، آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ اب شہزادی میجبین بری طرح روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ رونے سے اس کے درد میں اور اضافہ ہو گیا تھا اور وہ پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ننھے دوستو، پھر ایک دن شہزادی میجبین کے بار بار ضد کر کے پوچھنے پر ملکہ نے روتے ہوئے بتایا کہ میری لاڈلی شہزادی، پتھر لگنے سے تمہارا سر بہت زخمی ہو گیا تھا۔ تمہارے سر کے زخموں کو دیکھنے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے تمہارے گڑیا جیسے سنہری بال کاٹنے پڑے اور میری آنکھ، اس کو کیا ہوا؟ بیٹی، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا اور ہمت سے میری بات سنو گی، رو گی نہیں۔ ملکہ نے شہزادی کا ہاتھ نرمی سے تھام کر کہا، ٹھیک ہے۔ امی، آپ بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ میری آنکھ کو، میری چاند سی شہزادی، پتھر کا نوکیلا سرا آنکھ میں لگنے سے تمہاری یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی ہے۔ اب تم اس آنکھ سے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ ملکہ نے اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا، کیا میں ایک آنکھ سے اندھی ہو گئی ہوں؟ میں اندھی ہو گئی ہوں، میری آنکھ نہیں رہی؟ میرے سنہرے بال بھی کاٹ دیے گئے،
میں بدصورت ہو گئی، میں حسین نہیں رہی، اب لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے بلکہ مجھ پہ ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، سب میرا مذاق اڑائیں گے، امی جیسے میں سب کا مذاق اڑاتی تھی۔